معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نہایت اہم صورت کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں بہت ساری معلومات ہیں آج کی ویڈیو میں۔ اس میں آپ جان سکیں گے قرآن کی حقانیت اور یہ کیسے اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جب کفار کے رویے سے دل برداشتہ ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ انہیں کیسے تسلی اور حوصلہ افزائی فرماتا تھا۔ اور اسی طرح اس حصے میں اس ویڈیو میں یہ بھی شامل ہے کہ فرعون طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو وہ اللہ کا حکم سن کر کیوں ڈر گئے کہ فرعون کے پاس جانے سے، اور پھر انہوں نے اللہ رب العزت سے کیا کہا اور اللہ نے اس کا پیش کیا جائے گا، اور بعد میں اس کا مطالعہ بھی مکمل کیا جائے گا۔ تو یہ آپ سے گزارش ہے کہ انتہائی غور و خوض سے سنیں، اور نہ صرف سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں بھی اپنائیں۔ قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، تو اس میں تو بڑی ساری درس ہے، تو یہ ضرور آپ امید ہے کہ آپ توجہ سنو گے۔ آپ کو قرآن سے دلچسپی بھی ہے تو اس لیے آپ اس کو سنیں گے۔ اگر یہ میری کاوش اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تفسیر النور اس چینل کا نام ہے، تو یہ اس کو باقاعدہ ہر روز 5 بجے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے یوٹیوب چینل پہ، تو اس کو باقاعدگی سے سنیں اور قرآن کی کافی سمجھ اور ترتیب آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا۔ تو شروع کرنے سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیات فظلت اعناقهم لها خاضعین، وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ الشعراء کا خلاصہ، اور پھر بعد میں آیت نمبر 1 سے 68 تک باقاعدہ مطالعہ تفسیر بیان کی جائے گی۔ سورہ الشعراء مکی و مدنی صورتوں کے چوتھے گروپ کی دوسری مکی صورت ہے۔ اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں، جو 19ویں پارے کے 5ویں رکوع سے 15ویں رکوع تک ہے۔ اس صورت کے آخر میں عرب میں موجود شعراء اور ان کی جاہلانہ ذہنیت کا تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کو کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس صورت کا بنیادی اور مرکزی مضمون انبیاء اور رسل علیہ السلام کی حقانیت اور ان کے منکرین کے انجام کا بیان ہے۔ صورت کی ابتدا میں قرآن کریم کے برحق اور واضح ہونے کا اعلان ہے، اور اس کی وضاحت صورت کے آخری حصے میں کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کی ہدایت کے لیے شدت اور حرص کا بھی بیان ہے، اور ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ اللہ چاہے تو ان منکرین کو مطلوبہ نشانیاں دکھا کر ان کی اکڑی گردن کو جھکا سکتا ہے۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرے۔ آپ گھبرائے نہیں، اپنا کام کرتے رہیں، مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے تو نہ مانے۔ اور جھٹلانے اور مذاق اڑانے والوں کے ساتھ اگر اللہ چاہے تو سابقہ قوموں کی طرح ان سے نمٹنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ان کفار کو پہلی قوموں کے حالات اور انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پھر کہا گیا ہے کہ اہل ایمان اقلیت کے باوجود ہی کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے آئے ہیں، اور یہ موجودہ بھی ہوں گے، جبکہ اہل ایمان کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہے ہیں، لیکن پھر بھی معرکہ حق و باطل میں اللہ کی تائید و نصرت ہمیشہ حق کے ساتھ ہی رہی ہے اور باطل تباہ ہی کیا جاتا رہا ہے۔ اس حقیقت کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی مثال دے کر واضح کیا گیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ آپ علیہ السلام کی ایمان افروز گفتگو سے واضح کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ نے
इंसान को अदम से वजूद अता किया। इसकी मौत व हयात, बीमारी और सेहत और खाना पीना सब अल्लाह ही की अनायात हैं। क़यामत के दिन ये दुनियावी मालो मता किसी काम नहीं आ सकेगा और परहेजगार ही फलाह पाएंगे, जबकि तमाम बातल कुव्वतों का बुरा हाल होगा और इनका कोई हमायती या मददगार नहीं होगा। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम के दरमियान तौहीद व शिरक के मार के और अहले तौहीद की निजात का बयान है। फिर कौम आद की ताकत व कुव्वत, इनकी सनत व हरफत में तरक्की, अपने नबी हूद अलैहिस्सलाम की दावत से इनकार और इनकी तकजीब और इन मुनकरीन की तबाही का बयान है। कौम समूद और सालेह अलैहिस्सलाम के दरमियान मार्का हक व बातल, बागात और खेतों की शादाबी, इनका संग तराशी का फन और इसमें महारत और अमन व अमान, मिसाली हालत और इन पर अज़ाब इलाही और अहले ईमान की निजात का जिक्र किया गया है। फिर लूत अलैहिस्सलाम की कौम की फहाशी और अय्याशी में डूबी कौम के दरमियान शराफत और शैतानत के मार्का में लूत अलैहिस्सलाम की कामयाबी और इनकी कौम की इबरतनाक तबाही का जिक्र है। इसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम और इनकी कौम की मुस्तहकम मईशत व तिजारत का जिक्र है, जिसमें एक तरफ नाप तोल में कमी, झूठ और फसाद की गर्म बाजारी और दूसरी तरफ अमानतों, दयानतों और हक व सदाकत के साथ वसाइल से महरूम अहले ईमान की अक़लियत थी, जिसमें बिल आखिर हक की कामयाबी हुई और बातिल पर अज़ाब इलाही से इसकी तबाही और बर्बादी का भी जिक्र है। आखिर में कुरान करीम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम होने का वाज़ेह ऐलान किया गया है, जिसका जिक्र पहली किताबों में भी मौजूद है। इसके बावजूद मुशरिकीन मक्का की तरफ से इसका इनकार इनके तासब और मुजरमाना ज़हनीत का आईनादार है और कहा गया है कि मुशरिकीन जितना मर्जी दुनिया में रह लें, आखिर अजाब ही इनका मुकद्दर होगा। ये भी बताया गया है कि इस्लाह का काम अपने घर और ख़ानदान से किया जाए। अल्लाह ही के लिए आगे झुकना कामयाबी की अलामत है। और यह भी कि मुक़्तदर, दानिश्वर और शोरा शर्मनाक और मकरूह फेल के मुर्तकब हैं। इनकी मजम्मत करते हुए शोरा और इनकी पैरवी करने वालों को गुमराह करार दिया गया है। सूरत के आखिर में जालिमों को इनके इबरतनाक अंजाम से खबरदार कर दिया गया है। ये इस सूरत का जायज़ा था। इस सूरत से हमें सबक क्या मिलते हैं उसका भी ज़रा देख लेते हैं। सूरत की इब्तिदा में कुरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाज़िल करदा किताब की हैसियत से मुतारफ़ कराया गया है। इस सूरत में मुख्तलिफ अंबिया और रुsul और इनकी अक़वाम और मुशरिकीन के अंजाम बद का जिक्र करके कुफार मक्का को तौहीद की तरगीब दिलाई गई है। जिन अंबिया और रुsul अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है उनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की कौम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम, नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम, हूद और आद के कबाइल, सालेह अलैहिस्सलाम और समूद के कबाइल, शुएब और मदियन के कबाइल हैं। इस सूरत में ये उन कुरैश को खबरदार किया गया है जो हजूर अकरम के हम असर थे और पैगाम इलाही को जुटला रहे थे। ये सूरत मौजूद आर्जी ज़िंदगी के बाद मुस्तकिल ज़िंदगी की तरफ तवज्जो दिलाते हुए अहले ईमान के लिए जन्नत की खुशखबरी देती है, जबकि मुशरिकीन के लिए दोज़ख का सख्त तरीन अजाब का मुजदा भी सुनाती है। यह सूरत अल्लाह की हकमियत आला को और इसकी ताकत पर जोर देते हुए बताती है कि वही खालिक हकीकी है और वही अब से हर एक को पैदा करने वाला है और वही दोबारा भी जिंदा करने की ताकत रखता है और हर एक के लिए के दुनिया में किए गए अमाल का जायजा भी वही लेने की ताकत रखता है। आज एक दफा बार फिर कुरान की अकानियत बताई गई है कि कुरान अल्लाह ही की नाज़िल करदा किताब है जो हर इंसान के लिए रहनुमा का काम देती है। अलगर्ज ये सूरत अंबिया रुसल और वही इलाही की अहमियत को उजागर करती है। ये सूरत कुरान की सच्चाई को वाज़े करती है और पैगाम इलाही के मुनकरीन को भी बुरे अंजाम से खबरदार करती है। ये सूरत का मुख्तसर सा जायज़ा था। अब इस सूरत तफसीर का मुताला करते हैं। तो इब्तिदा में आज आयत नंबर 1 से 68 तक
مطالعہ مکمل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو سین میم حروف مقاطعات میں سے ہیں جس سے اس صورت کا آغاز کیا گیا ہے، اور آگے یہی قرآن کے بارے میں یہ آیات روشن کتاب قرآن کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اس غم میں کہ وہ کفار ایمان نہیں لا رہے تھے۔ یعنی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق ہو جاتی تھی کہ یہ ان کا فائدہ ہے ان کفار کا، تو یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صدمہ لاحق ہو جاتا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دعوت حق صحیح طریقے سے کفار کو نہیں پہنچا رہے۔ اسی سوچ و وچار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدمے میں چلے جاتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ایسے مخاطب اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوا کریں۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ابھی کوئی نشانی نازل کر دیں جس سے ان کفار کی گردنیں جھک جائیں کہ دعوت حق قبول کرنے کے علاوہ ان کا دوسرا کوئی عذر باقی نہ رہے، لیکن کسی حکمت کے تحت ہم ایسا نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں صدمے کا شکار ہو رہے ہیں اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے روح گردانی کر لیتے ہیں۔ بے شک انہوں نے دعوت کو جھٹلا دیا ہے تو جلد ہی انہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی اعلیٰ چیزوں کے جوڑے اگائے ہیں؟ بے شک اس میں نشانی ہے مگر ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی معجزے کے متمنی یہ مشرکین دیکھ لیں کہ اللہ کی تخلیق کی ہوئی تمام اشیاء معجزہ ہیں، یعنی یہ تخلیق اللہ کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب غالب اور مہربان ہے، یعنی اللہ اگرچہ زبردست طاقت کا مالک ہے لیکن اس کے ساتھ وہ مشفق و مہربان بھی ہے کہ وہ کفار کی خود ہی ابھی پکڑ نہیں کر رہا۔ اللہ جب چاہے کوئی ایسا معجزہ دکھا کر منکرین کے لیے مدت ختم کر دے، پھر یہ سب اس کے آگے گردنیں جھکا کر پیش کر دیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ پورا اور آل فرعون کا واقعہ، فرعون اور آل فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تاریخی حوالہ کے طور پر اب سابقہ قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اس صورت میں، جس میں سب سے پہلے اس حصے میں جو بیان کیا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ اور یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا کہ جاؤ قوم فرعون کے پاس کہ جا کر دیکھو کیا وہ مجھ سے نہیں ڈرتے۔ اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈر وہ ظاہر کر رہے ہیں، اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون علیہ السلام کو بھی پیغام بھیج دے، یعنی کہ وہ اس کار نبوت میں میرا ساتھ دیں۔ اور میرے ذمہ ان کا ایک گناہ بھی ہے، یہ بھی دوسرا ڈر تھا ان کا کہ ان کے ہاتھوں کپتی کو قتل کرنے کا ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں۔ اس اللہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، تو تم دونوں جاؤ، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے پر نبوت عطا کر دی گئی، اور دونوں جاؤ ہماری نشانیوں یعنی معجزات کے ساتھ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ اللہ کا جواب ہے آگے، سننے والے ہیں یہ کہ تمہاری مدد کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو تم فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کی طرف سے، اسے کہو کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، یعنی انہیں غلامی کی زندگی سے آزادی دے کر ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے بچپن میں اپنے پاس نہیں پالا تھا؟ یہ اب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسان جتا رہا ہے، اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ساتھ گزارے ہیں، یعنی ہم تمہارے محسن ہیں، اور اب تم ہمارے ہی سامنے رسول بن کر آ گئے ہو، ہمارے ہی محلات اور زرخیز زمین ہم سے ہی چھیننا چاہتے ہو، اور تو نے اپنا وہ کام کیا جو کیا، یعنی یاد کرو کہ تم نے ہمارے ایک آدمی کو بھی قتل کیا ہوا ہے،
اور تجھ پر احسان کرتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے۔ یہ الٹا جو فرعون ہے وہ احسان اپنے جتا رہا ہے، اور تم ناشکر معلوم ہوتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے وہ کام بے خبری میں کیا تھا، یعنی نادانستگی اور غلطی سے قبطی قتل ہو گیا تھا، تو میں نے تم سے بھاگ گیا جب میں نے تم سے ڈر محسوس کیا۔ پھر میرے رب نے مجھے حکم دیا اور مجھے رسولوں میں سے بنایا، یعنی اللہ نے بھی غلط فہمی کی بنیاد پر کیے ہوئے میرے گناہ کیس فعل پر گرفت کرنے کی بجائے مجھے رسالت کے منصب سے نواز دیا ہے، اور یہ وہ احسان ہے جو تم جواب دیا اس کا۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ ہی فرعون کس دریا میں غرقاب ہوا، اور یہ بھی یعنی یہ ساری کی ساری معلومات جو انتہائی اہم ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، اور اس کو بڑے توجہ اور غور سے سننے والی ہے، اور پوری سنیں گے تو یہ ترتیب سامنے آئے گی۔ یہ سورہ شعراء ہے، یہ اس میں انبیاء کا ذکر بھی ہے، اور اس میں یہ سارا جو ہے اس حصے میں آج حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ہم ذکر کریں گے۔ یہ سورہ الشعراء۔ تو ابتدا میں اس سورت کا مطابق جو تم مجھے اے فرعون جتا رہے ہو، جس کے بدلے میں تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، یعنی تمہارا مجھے بچپن میں پالنا اور قبطی کے قتل پر گرفت نہ کرنا، کیا تمہیں یہ جواز فراہم کرتا ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو اس دلیرانہ جواب کے بعد فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ رب العالمین کون ہے جس کی طرف سے تم بھیجے گئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو ان میں ہے سب کا رب اور مالک و مختار ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم نہیں سن رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بے باک جوابوں کی وجہ سے فرعون لاجواب ہو چکا تھا، اور درباریوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے اس رویے پر بے عزتی محسوس کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بیان جاری رکھا، کہا کہ وہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا، بے شک جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ ایک دیوانہ ہے، یعنی اپنی قوم کو کہتا ہے وہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ایک دیوانہ ہے۔ فرعون کے پاس دعوت کو رد کرنے کا کوئی اور جواز نہ رہتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا کہ وہ اللہ مشرق و مغرب اور ان میں جو بھی ہے اس کا بھی رب ہے، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ اس پر فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ یعنی فرعون اتنی عظیمت برداشت کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دینے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رسالت کے ثبوت کے طور پر اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح نشانی لاؤں تو پھر بھی مجھے قید کر دو گے؟ وہ فرعون بولا، تو لے آؤ نشانی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا زمین پر تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا، اور پھر انہوں نے اپنا ہاتھ بغلوں سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا باہر نکلا۔ فرعون نے وہاں موجود سرداروں سے کہا، یہ تو بے شک ایک ماہر جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں جادو سے تمہاری زمین یعنی سلطنت سے نکال دے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے یعنی سرداروں نے کہا، اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت کے دے دیں اور تمام شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے بھیج دیں جو تمہارے پاس تمہارے تمام ماہر جادوگروں کو لے آئیں۔ پس جمع کر لیے گئے تمام جادوگر ایک مقررہ دن۔ اور لوگوں سے بھی کہا گیا کہ کیا تم بھی اس دن جمع ہو جاؤ گے تاکہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی اگر وہ غالب رہے موسیٰ علیہ السلام کے جادو پر۔ جب جادوگر آ گیا تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا ہمیں انعام ملے گا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے جادو پر غالب آ گئے؟ اس فرعون نے کہا، ہاں، اور پھر تم بے شک مقربین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں دربار میں باعزت طریقے سے شامل کر لیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان جادوگروں سے کہ تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔
यानी अपना जादू कर लो जो करना चाहते हो। तो उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंक दी और कहा कि फिरौन की इज्जत की कसम, बेशक हम ही गालिब आएंगे। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका तो वो निगलने लगा इन जादूगरों के फरेब को। तो सारे जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए हैं और जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का रब है। फिरौन ने कहा, तुम ईमान ले आए हो, इससे कबल मैं तुम्हें इजाजत देता। तो अब मुझे समझ आ गई है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारा बड़ा जादूगर है जिसने तुम्हें भी जादू सिखाया है। बस जल्द तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालफ सिमत से काट दूंगा और तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। वो बोले कि कोई अर्ज नहीं, बेशक हम अपने रब ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। बेशक हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमारी खताओं को बख्श देगा और हम ही सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ, बेशक तुम्हारा पीछा किया जाएगा। बस फिरौन ने सब शहरों में इकट्ठा करने वाले भेज दिए ताकि मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथियों का पीछा किया जाए। बेशक ये तो एक छोटी सी जमात है, यानी मुसलमान, ये मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल वाले जो ये छुड़ा के ले गए हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बेशक उन्होंने यानी मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथियों ने हमारे गुस्से को भड़का दिया है। अगर इन्हें अभी ख़त्म ना किया गया तो बेशक हम सब खतरे में पड़ने वाले हैं। बस हमने इन्हें फिरौन और आले फिरौन को निकाला अपने बागात और चश्मों में से और ख़जानों और आला मुकामात में से, और इसी तरह हमने बनी इसराइल को इनका वारिस बना दिया। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का सुबह होते ही पीछा किया। फिर जब एक दूसरे को देखा, दोनों जमातों ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि हम तो पकड़े गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज़ नहीं, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वो जल्द मुझे राह दिखाएगा। तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की कि अपने असा को समंदर पर मारो, तो वो फट गया और फिर हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरफ हो गया। फिर हमने करीब कर दिया दूसरों, यानी जब ये फिरौनी लश्कर अंदर समंदर में दाखिल हुआ। ये समंदर बहर कुल्ज़म या बहर अमर भी कहते हैं और आजकल इसका नाम खलीज सुएज है। तो ये उसमें ये गर्क हुआ था और हमने बचा लिया मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को। फिर हमने गर्क कर दिया दूसरों यानी फिरौनी लश्कर को। बेशक इसमें एक निशानी है, लेकिन इनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं है। यानी ये कुफार के लिए निशानी है कि इतनी बड़ी ताकत को कैसे आनन फानन ख़त्म कर दिया और कमज़ोर अहले ईमान को कैसे उसी रास्ते से बचा लिया। ये निशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुफार को जता रहा है। और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब ज़बरदस्त नहायत रहम करने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।